وکیل کہتی ہے ہمارا تم بہت زیادہ بہادر ہو، یہاں پر کوئی بھی لڑکی کبھی اکیلے نہیں آئی، ساتھ میں یا بھائی ہوتا ہے یا ماں ہوتی ہے، لیکن تمہیں بہت حوصلہ ہے، تم اکیلی آئی ہو۔ آپ مجھے کچھ وقت دیں گے؟ اکیلے میں ایک بار ہی کاغذ پڑھ لوں سارے۔ تبھی مشال کال کرتی ہے اور مائرہ کہتی ہے میں بھی آپ سے بات کرنے والی تھی، پیپر پر سائن کرنے سے پہلے میں آپ کی آواز سننا چاہتی تھی، کیا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ مشال کہتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ تمہاری زندگی ہے۔ مائرہ کہتی ہے پھر ہری چٹنی اور آلو مٹر گاجر میرے لیے بناؤ۔ پھر اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ایسی مائیں نہیں ہوتی، آپ ہر وقت شرجیہ کو تانے دیتی ہیں، اس کا ساتھ دینا چاہیے آپ کو، لیکن کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، مائیں ایسی نہیں ہوتی۔ ماں کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، پھر تمہیں بھی اس لڑکی کا پیچھا چھوڑنا ہوگا اور شادی کرنا ہوگی۔ مائرہ ملتی ہے ارسلان کو اور کہتی ہے بھائی آج گھر آئیے گا، میں نے میری مرضی کا کھانا بنایا ہے اور ہری چٹنی بھی اس کے ہاتھ کی، پتہ ہے کتنے مزے کی ہوتی ہے۔ ارسلان پوچھتا ہے کہ مشال کو کوئی اعتراض نہیں، تم خلا لے رہی ہو؟ مائرہ بتاتی ہے کہ نہیں، آپ ہی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شرجیہ کی ماں اس کے ابو کو کہتی ہے کہ ہماری بیٹی آصف کو پسند کرتی ہے اور خود اپنا رشتہ لے کر وہاں پہنچ گئی تھی۔ ماں نے انکار کر دیا، لیکن میں چاہتی ہوں آپ جائیں ساتھ میں ہمارے۔ اس کی ماں انکار نہیں کر سکے گی۔ خاطر کے ابو مان جاتے ہیں ساتھ جانے کے لیے۔ سلمان کے ابو کہتے ہیں کہ تم یہاں پر لیٹے رہنا اور تمہاری بیوی تم سے خلا لے لے گی، اور تمہارا بھائی آخری سپاہی ہے، اگر وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا تو اس کے دل میں بھی تمہارے لیے بال لے آئی، اگر اس نے ساتھ نہ دیا تو۔ سلمان کہتا ہے تو آپ کس مرض کی دعا ہے پھر؟ شرجیہ کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں۔ شرجیہ بہت حیران ہوتی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ آج میری ماں کو اتنا احساس اور پیار کیوں آ رہا ہے مجھ پر۔ شرجیہ کی ماں بتاتی ہے کہ اب میں نے سوچا ہے کہ میں اور تمہارے پاپا تمہارے ساتھ رشتہ لے کر جائیں گے واسع کی ماں کے پاس۔ سلمان کو جب خلا کا نوٹس ملتا ہے تو وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور غصے میں آ کر جذباتی ہو کر کال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، تم مجھ سے خلا نہیں لے سکتی، جب تک میں نہ چاہوں تمہیں طلاق نہیں ہو سکتی، اور یہ ہونے والے بچے پر میرا بھی حق ہے، تم اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ مائرہ کہتی میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی کہہ کر کال کاٹ دیتی ہے۔ ارسلان کی ماں ارسلان کو کہتی ہے کہ تم کرائے پر گھر لے لو تو کیا سارے خرچے اٹھا سکتے ہو، رینٹ دے سکتے ہو، بل اور راشن کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ ارسلان کہتا ہے ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے بھائی اور ابو کی حرکتیں جیسی ہیں مائرہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے ان کے ساتھ، ان کی وجہ سے تم اپنا گھر خراب مت کرو۔ مائرہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مشال کہتی ہے امی تمہارے لیے گرم پانی کر لے کر آئیں گی، بوتل کمر کے نیچے رکھو گی، درد ٹھیک ہو جائے گا، ہم تو تمہارا خیال بھی نہ رکھ سکے۔ مائرہ کی دادی کہتی ہے کہ جیسے ہی بچہ ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا، دونوں خاندانوں کے لیے بہتری ہوگی۔ مائرہ کی ماں کہتی ہے ایسا اب کچھ نہیں ہونے والا، مائرہ خلا لینا چاہتی ہے اور خلا ہی ہوگی، آپ بار بار ایک بات کو نہ دہرائیں۔